بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ عامر عباس ایڈوکیٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005۔ آج کل جس طرح جائیداد کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اسی طرح قبضہ مافیا بھی بڑھ رہا ہے۔ ایسے جرائم پیشہ افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کی قیمتی زمین پر قبضہ کر لیا جائے، تو ایسے افراد یا ایسے قبضہ مافیا کے خلاف ہمارے پاکستان میں سپیڈی ریمیڈی اویلیبل ہے، وہ ہے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005۔ اس ایکٹ کے آنے سے پہلے ایسا قبضہ مافیا یا ایسے افراد لوگوں کی جائیداد پر جب ناجائز طور پر قابض ہو جاتے تھے تو عدالتوں سے اسٹے لے آتے تھے اور ایک نہ ختم ہونے والا دعویٰ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن ایسے قبضہ مافیا لینڈ گریبرز کے خلاف 2005 میں یہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ آیا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو اموویبل پراپرٹی کے بارے میں بتا دوں۔ یہ ایکٹ غیر منقولہ جائیداد سے متعلق ہے۔ اب غیر منقولہ جائیداد کیا ہوتی ہے؟ غیر منقولہ جائیداد ایسی جائیداد ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہ کی جا سکے، جیسے زرعی رقبہ، مکان یا دکان۔ ایسی جائیداد کے لیے یہ ایکٹ نافذ کیا گیا ہے۔ اور ایسی غیر منقولہ جائیداد کے مالک سے مراد ہے جو کہ قانونی طور پر ایسی جائیداد کا مالک ہو اور قابض ہو۔ اور ایسی جائیداد پر قبضہ کرنے سے مراد ہے کہ ایسی جائیداد پر غیر قانونی طور پر بذریعہ طاقت ایسے شخص کو جو کہ اس جائیداد کا قانونی طور پر مالک اور قابض ہے اس کو بے دخل کیا جائے۔ کسی کی جائیداد پر غیر قانونی طور پر قبضہ ہو جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ فوری طور پر بذریعہ وکیل عدالت میں ایک کمپلینٹ فائل کرے۔ کمپلینٹ سے مراد استغاثہ ہے۔ یہ عدالت سیشن میں دائر کی جائے گی اور یہ ایک سپیڈی ٹرائل ہے۔ یہ کمپلینٹ دفعہ 3 اور 4 کے تحت عدالت میں دائر کی جائے گی۔ اس کمپلینٹ کے دائر ہونے کے بعد سیشن جج صاحب اس متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو آرڈر کریں گے کہ وہ ودن 15 ڈیز 15 دن کے اندر اس کی انویسٹیگیشن مکمل کر کے عدالت میں رپورٹ کرے، اور اس کے ساتھ جو افراد اس پہ قابض ہوں گے ان کو بھی نوٹس جاری کیا جائے گا۔ اسی دفعہ 5 کے تحت عدالت سیشن کورٹ ڈے بائی ڈے اس کمپلینٹ کا ٹرائل کرے گی اور ودن 60 ڈیز 60 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ٹرائل مکمل کرنے کے بعد ہی عدالت نے قبضہ واپس دلوانا ہے۔ ڈیورنگ ٹرائل کے دوران اگر عدالت سمجھتی ہے کہ جو مالک ہے، جو کمپلیننٹ ہے، وہی اس کا اصل مالک اور قابض تھا، تو عدالت آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ اس کو قبضہ واپس دیا جائے۔ اگر کمپلیننٹ کو قبضہ واپس نہیں کیا جاتا تو عدالت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ متعلقہ تھانے کو بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ قبضہ واپس دلانے میں اس کمپلیننٹ کی مدد کی جائے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ملزم نے غیر قانونی طور پر بغیر اختیارات کے کمپلیننٹ کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے تو ایسی صورت میں عدالت ایسے قبضہ مافیا کو، جس شخص نے قبضہ کیا تھا، اس شخص کو عدالت 3 سال سے 10 سال تک سزا دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت اسے حکم دے سکتی ہے کہ کمپلیننٹ کو ضابطۂ فوجداری کے سیکشن 544 کے تحت اس بندے کو کمپنسیشن ادا کرے۔ لیکن یہ سزا صرف قبضہ مافیا کے لیے نہیں۔ اگر کوئی کمپلینٹ غلط کرتا ہے، جان بوجھ کے کسی کے خلاف کمپلینٹ کرتا ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی کمپلینٹ جھوٹ پہ مبنی تھی، اس نے جان بوجھ کے عدالت کا وقت ضائع کیا ہے اور دوسروں پہ جھوٹا الزام لگایا ہے، ایسی صورتحال میں عدالت کمپلیننٹ کو 5 لاکھ تک کا جرمانہ کر سکتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ اس قانون کا غیر قانونی طور پر استعمال نہ کرے۔ اگر کسی کی جائیداد پر غیر قانونی طور پر قبضہ ہو جائے تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ فوری طور پر بذریعہ وکیل عدالت سیشن کورٹ میں اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت استغاثہ دائر کرے
اس کا فیصلہ جلد ہی ہو جائے گا. اس کی ڈے بائی ڈے ٹرائل شروع ہو جائے گا اور اس کو اس کا قبضہ واپس مل جائے گا. ویورز، میری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان کو اپنے ملک کے قانون کا پتہ ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں. قانون سے آگاہی ہونی چاہیے ان کو، کیونکہ قانون اس بات کو نہیں مانتا کہ کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا. قانون یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے ملک کے قوانین کا پتہ ہونا چاہیے. ہر کیس کے دائر کرنے کی، ہر حق کو حاصل کرنے کی ایک میعاد مقرر ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کو، اپنے دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ قانون سے متعلق آگاہی ہونی چاہیے آپ کو. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اچھے ٹاپکس کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.